پیش خدمت ہے مہم جوئی اور خوفناک مناظر سے بھرپور سنسنیخیز ناول وادی الموت، مصنف ایم راحت۔ پھر محافظ نے کیلوں کے پتوں میں ملفوف تحفہ شہروز کو پیش کیا۔ تم بھی شکریہ ادا کر دو، منوچہر نے مسکرا کر کہا۔ شہروز نے جو کچھ بھی کہا وہ کسی کے پلے نہیں پڑا، لیکن بہرحال وہ مفہوم سمجھ گئے اور سر ہلانے لگے۔ کچھ دیر بعد یہ جلوس جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ تحفہ کئی پتوں میں ملفوف تھا، لہذا اسے کھولنے کے دوران اس کا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ اندر کوئی گرم چیز تھی، اور جو ہی تحفہ سامنے آیا شہروز چیخ اٹھا۔ یہ کسی کا بھنا ہوا سالم ہاتھ تھا۔ دونوں تیزی سے بیت الخلاء کی طرف بھاگے اور الٹیاں کرنے لگے۔ جب ان کی حالت بہتر ہوئی تو شہروز انوار کے ساتھ تحفہ لے کر جنگل کی سمت چلا گیا۔ وہ اسے دفن کر کے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ واپسی پر کسی نے بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس روز شہروز کو ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی، اور جب آئی تو وہ ایک خواب دیکھ کر شاید خوف کی شدت سے بیدار ہو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ساحل والی لڑکی اس سے راز و نیاز کر رہی ہے اور محبتوں کے پھول نچاور کر رہی ہے۔ مان لڑکی کو یہ خیال آتا ہے کہ اس کا محبوب بھوکا ہے، لہٰذا وہ فوراً اٹھتی ہے اور ایک انسانی ٹانگ بھوننے لگتی ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد شہروز جب بیدار ہوا تو اس کا پورا جسم پسینے میں تر تھا، جسم میں کپکپاہٹ تھی اور اسے متلی سی ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر مکان سے نکلا اور کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے ساحل کی طرف دوڑ گیا۔ اس واقعے نے جہاں جنگلیوں کی نظر میں شہروز اور اس کے ساتھیوں کی قدر و منزلت بڑھا دی تھی، وہیں جہاز کے عملے کی نظروں میں جنگلی اور گر گئے تھے۔ شہروز ساحل پر تھا کہ عملے کے لوگ لانچ کی مرمت کرنے کے لیے ساحل پر آ گئے۔ وہ انوار سے انسانی ہاتھ والا واقعہ سن چکے تھے۔ ان کی کیفیت عجیب سی تھی، لیکن وہ زیادہ عزم کے ساتھ کام کر رہے تھے تاکہ لانچ جلد از جلد سفر کے قابل ہو سکے اور وہ آدم خوروں کے اس جزیرے کو جلد از جلد چھوڑ کر معذب دنیا میں واپس جا سکیں۔ کرش نے بادبان بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ ایک ایسا بادبان بنانا چاہتا تھا جو شدید طوفان میں بھی کام آ سکے، لہٰذا اس کا کام بڑھ گیا تھا۔ اگرچہ کام تیزی سے ہو رہا تھا، لیکن پورا دن شہروز کی طبیعت عجیب سی اور ناخوشگوار رہی۔ خود منوچہر بھی غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ پورے دن اس نے چند جملوں سے زیادہ کچھ نہ کہا۔ شہروز کو یہ احساس تھا کہ کپتان بھی بہت بے چین ہے، یا تو اس کے زخموں میں تکلیف ہو رہی ہے یا پھر بھنا ہوا ہاتھ اس کے بھی اعصاب پر سوار ہے۔ خود شہروز کو بھی اس کے بارے میں حیرت تھی کہ انسانی ہاتھ اور وہ لڑکی دونوں کس طرح اس کے اعصاب پر سوار ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد شہروز اور منوچہر کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بھی کپتان کے ذہنی انتشار کا مظہر تھی۔ منوچہر نے رات کے کھانے کے بعد اچانک ہی یہ تجویز پیش کی کہ وہ واپسی کے سفر کے لیے سمندروں کے پرسکون ہونے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ جتنی تاخیر سے سفر شروع کریں گے راستے میں اتنا ہی کم خراب موسم ملے گا شہروز، اس نے کہا۔ شہروز اس تجویز پر عمل کے تصور ہی سے ششدر رہ گیا۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں جناب؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ کیا میں کبھی غیر سنجیدہ ہوا ہوں؟ منوچہر برہم ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کو غصہ دلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کی اس تجویز سے میں حیرت زدہ ہو گیا ہوں۔ ہاں، غلطی میری ہی تھی، میں نے اچانک ہی یہ تجویز پیش کر دی، لیکن بہرحال یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں جتنی دیر ہوگی جنگلیوں سے ہمارے تعلقات اتنے ہی خراب ہوں گے۔ شاید آپ نے آج عملے کے احساسات کا مشاہدہ نہیں کیا۔ کل کے تحفے کی اطلاع ملنے کے بعد وہ جنگلیوں سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے، کپتان نے کہا۔ میری رائے یہی ہے کہ ہم جلد از جلد لانچ کی مرمت اور روانگی کے پروگرام پر قائم رہیں، شہروز نے کہا، اور جب کپتان خاموش رہا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اگر ہم یہاں دیر تک رہے تو مجھے خدشہ ہے کہ جنگلیوں سے جھڑپیں شروع ہو جائیں گی۔ منوچہر ٹہلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، اور غالباً اسی غور و خوض کے باعث اس کے اچانک سر میں درد شروع ہو گیا۔ شہروز، اس نے تھکی تھکی سی آواز میں کہا،
اگر بڑی عمارت سے سردرد کی گولیاں لا دو تو میں بڑا مشکور ہوں گا۔ شہروز بھی غالباً یہی چاہتا تھا کہ وہ اس وقت یہاں سے ہٹ جائے، لہٰذا اس نے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی تاخیر نہ کی۔ ویسے بھی پہلا موقع تھا کہ کپتان نے اسے کوئی ذاتی درخواست کی تھی۔ 3 روز بعد شہروز کو لڑکی کے اشاروں کی شکل میں پہلی بار وارننگ ملی۔ لڑکی کا باپ وہی تھا جو ساحل پر اس کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا تھا، اور یہ بات انہیں اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ وہ سردار ہے، لیکن اب اس نے جنگوں میں حصہ لینا ترک کر دیا ہے۔ لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کے گھر آتے تھے اور اس سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ اسی باعث لڑکی کو 2 اہم باتیں معلوم ہو گئی تھیں، اور وہ جزیرے کی پہلی شخصیت تھی جس نے اس ضمن میں شہروز سے رابطہ کیا تھا، اور رابطے کا یہ طریقہ بڑا پراسرار تھا۔ سہ پہر کو زوردار بارش ہو چکی تھی۔ اس بارش کے باوجود اسکائی لارک کا عملہ اپنے کام میں جتا رہا تھا۔ لانچ کی مرمت اتنی تیزی سے جاری تھی کہ خود شہروز کو حیرت ہو رہی تھی۔ مرمت کے اس کام کے دوران جنگلی لوگ ساحل پر کھڑے بیٹھے یا لیٹے ہوئے انہیں دیکھتے رہتے تھے اور جوش و خروش سے ان اوزاروں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے جو عملہ مرمت کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ انہیں کلہاڑیوں کی دھار دیکھ کر حیرت ہوتی تھی جو مضبوط ترین لکڑی کو بھی کاٹ رہی تھی۔ منوچہر کی حالت بھی اس روز بہتر تھی، اگرچہ وہ اب بھی دوائیں کھا رہا تھا اور اس کے سر میں درد بھی ہوتا تھا، لیکن مرمت کے کام میں اس کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ اس نے شاید یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہاں سے جلد از جلد واپسی ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ جمیل کی حالت مزید ابتر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ زندہ تھا، اور یہی اس کے بارے میں مثبت پہلو تھا۔ عموماً سکندر اس سے قریب بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ اس شام شہروز جمیل کے پاس نہیں رکا، کیونکہ بڑھئی کو ایک کمپاس کی ضرورت تھی جو منوچہر کے ذاتی سامان میں رکھا ہوا تھا۔ لہٰذا شہروز نبی بخش بڑھئی کی درخواست پر کمپاس لینے بڑی عمارت سے چھوٹی عمارت آ گیا۔ ابھی شام کی روشنی زندہ تھی، لہٰذا اندھیرا نہ ہوا تھا، اور وہ مکان میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے کسی پرندے کی آواز سنی۔ وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ اس نے جزیرے میں اب تک ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ یہ آواز پھر آئی اور ایسا لگا جیسے کسی نے سیٹی بجانے کی کوشش کی ہو۔ وہ چند لمحوں تک ساکت رہا، لیکن پھر جب یہ آواز نہ آئی تو اندر چلا گیا۔ اس نے کمپاس نکالنے کے لیے سامان کھولنا شروع کر دیا، لیکن عین اسی وقت وہ آواز پھر آئی۔ شہروز کے ہاتھ رک گئے اور وہ بہت غور سے آواز سننے لگا۔ اب آواز تواتر کے ساتھ آ رہی تھی، لہٰذا وہ کمپاس وہیں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ اس نے سمت کا اندازہ کر کے مکان کے عقبی حصے کی طرف قدم اٹھا دیے۔ یہاں سے وہ پگڈنڈی پر پہنچ گیا۔ تب ہی اسے یہ احساس ہوا کہ وہ غیر مسلح ہے۔ وہ واپس جا کر پستول لینا چاہتا تھا کہ آواز پھر آئی، اور اس بار اتنی قریب سے آئی تھی کہ اس نے پستول لانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تاہم اس نے چاقو نکال کر پیٹی میں اڑس لیا۔ وہ آگے بڑھا تو وہ اسے اچانک ہی نظر آ گئی۔ وہ اس سے صرف 7 فٹ دور کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں ملی تو اس نے پہچان لیا۔ وہ اچانک پلٹی۔ پلٹنے سے قبل اس نے شہروز کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور چل دی۔ شہروز 100 گز چلا تھا کہ اسے پھر وہ نظر آئی۔ جس جگہ جھاڑیاں کم تھیں وہ وہیں کھڑی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جوں ہی شہروز کو دیکھا وہ پگڈنڈی سے ہٹ گئی، اور اس بار شہروز نے ذرا تیز قدم اٹھائے تاکہ اسے جا لے۔ وہ ایک سبززار سے گزر کر ڈھلوان پر پہنچا۔ یہاں ریت ہی ریت تھی، اور اس جگہ کو چاروں طرف سے گھنے درختوں نے گھیر لیا تھا۔ ان درختوں پر پیلے رنگ کے پھول لدے ہوئے تھے۔ وہ وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی ٹہنی تھی، اور اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ شاید خوف اسے جھکڑے ہوئے تھا۔ شہروز اس کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے لڑکی کے نیموا لبوں کے پیچھے ہموار اور خوبصورت موتی جیسے دانتوں کی قطار دیکھی۔ آنکھیں فراخ اور خوبصورت تھیں، جن میں خوف کی جھلک نظر آ رہی تھی، اور اس کا جسم سندل کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور پھر شہروز نے اسے اپنا نام بتایا اور وہ مسکرا دی، اور اس نے اس طرح ایک طرف سر کو جھٹکا جیسے وہ کوئی پرندہ ہو۔ پھر اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا، شینا، شینا، لو شینا۔ وہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر کھل سی گئی۔ وہ اب اسی طرح مسکرا رہی تھی جس طرح پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شہروز اس وقت یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ شینا آدم خور بھی ہو سکتی ہے۔ اسے صرف یہ احساس تھا کہ شینا ایک نوجوان سردار سے منسوب ہوگی، کیونکہ یہاں کی رسم یہی تھی کہ سردار کی بیٹی سردار کے بیٹے سے شادی کرتی ہے۔
उधर शीना के जज्बात भी बरंगेख्ता थे। वो सोच रही थी कि बादलों से उतरने वाला ये देवता क्या उसे हासिल कर लेगा। उसे एहसास था कि उस शख्स ने उसे मरने से बचाया है और वो चाहती थी कि उस पर पहला हक उसी का हो, लेकिन ये नामुमकिन था। वो उसके लिए सिर्फ इतना कर सकती थी कि उसे खतरे से आगाह कर दे। लिहाजा वो एक जगह बैठ गई और शहरोज ने भी उसकी तकलीद की। शीना की आंखें चमक रही थीं। संदल की महक शहरोज को बेचैन किए दे रही थी, लेकिन उस लड़की को इस महक का एहसास ना था। शीना ने हाथ मारकर रेत बराबर की और टहनी से रेत पर कुछ बनाने लगी। पहले उसने चंद सीधी लकीरें खींची और फिर उन्हें इस तरह मिला दिया कि वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर गई। शीना ने उस शक्ल के ऊपर शहरोज जैसा पेट बनाया। अब जो शक्ल बनी वो किसी ऐसे शख्स की थी जो लिपटा हुआ था। शहरोज कुछ न समझा। शिवानी, शीना ने कुछ कहा, लेकिन जब शहरोज न समझ सका तो उसने बड़े मकान की सिमत इशारा करते हुए फिर अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर आह की आवाज निकाली। तभी शहरोज समझ गया कि तस्वीर जमील की है, जो बड़े मकान में बीमार पड़ा है। शीना ने जमील की तस्वीर से 1 फीट दूर मजीद 2 तस्वीरें बनाईं, लेकिन उन तस्वीरों पर पेट नहीं था। उन तस्वीरों में बाल दराज थे, बाज़ तस्वीरों में अंदाज नस्वानी था। वो उसे मर्द और औरत के दरमियान होने वाले अल्फाज बताती जा रही थी। फिर उसने एक टहनी से जमील की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए तेजी से एक लकीर खींची और दूसरी तस्वीरों को उससे मिला दिया। शहरोज समझ गया कि वो बताना चाहती है कि इस कबीले के बाज़ अफराद भी जमील की तरह बीमार हैं। अचानक ही वो खौफजदा अंदाज में खड़ी हो गई। शहरोज ने भी हल्की सी आवाज़ सुन ली थी, जिसके बायस शीना खौफजदा हो गई थी। उसकी आंखें अब खौफ की शिद्दत के बायस चमक रही थी। उसने इधर उधर किसी खौफजदा जानवर की तरह देखा। वो उसे तसल्ली देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो भाग निकली। शहरोज ने एक बार गौर से शबीहों की तरफ देखा। वो देर तक उन पर झुका रहा और फिर मान उसके जहन में एक जोरदार झमाका हुआ। शायद वो ये बतानी आई थी कि गांव वाले जमील को बीमारी का सबब समझ रहे हैं। वो उठकर छोटे मकान की सिमत बढ़ गया। मनोचहर यही बेचैनी से उसका मुंतजिर था। अरे, तुम कहाँ चले गए थे शहरोज? मैं तो तुम्हारी तलाश में लड़कों को भेजने वाला था, उसने बड़ी बेकरारी के आलम में कहा। शहरोज ने उसे तमाम तफसीलात बता दी। मनोचहर की राय ये थी कि जंगली शायद कल रात लाशों का गोश्त खाकर बीमार हुए हैं। मुमकिन है तुमने उससे इशारों का गलत मतलब निकाला हो, उसने कहा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं जनाब, मैंने तो ये नहीं कहा, लेकिन तुम उनकी ज़बान नहीं समझ सकते, लिहाजा गलत मतलब भी अक्स कर सकते हो। उसने बहुत वजाहत से लकीरें बनाई थीं। तब फिर वो इंसानी गोश्त खाकर बीमार हुए हैं? नहीं, वो आदमखोर हैं। उनके मैदे इंसानी गोश्त खाने के आदी हो चुके हैं। वो यही कह रही थी कि उनको जमील की बीमारी लगी है, लेकिन उसने तो जमील को नहीं देखा, ना ही उसे ये इल्म है कि वो बीमार है। यार्क और मुहाफिज जमील को देख चुके हैं। सुनो शहरोज, ये सब लायानी गुफ्तगू है। अगर ये कोई वबाई मर्ज है तो तुम फिर इसका शिकार क्यों नहीं हुए? मैं किसी बात की वजाहत नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि लोग बीमार हैं। लेकिन क्या यहां लोग पहले बीमार नहीं होते थे? मनोचहर ने झल्ला कर कहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि उन लोगों का ख्याल है कि उनके आदमियों और औरतों को जमील की बीमारी लगी है जनाब। शहरोज ने झुल्लाट के बावजूद बहुत ठहरे ठहरे लहजे में जवाब दिया। शीना, वही लड़की? जहन्नम में गई वो लड़की। तो क्या मैं ये समझ लूं कि आप इस अतिम्बा को दरगुजर कर रहे हैं? मैं इसे अतिम्बा समझता ही नहीं, मनोचहर ने जवाब दिया। ये जंगली बीमार होते ही रहते होंगे। नहीं शहरोज, तुम लड़की के अहमकाना इशारों की बिना पर मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। हम जमील के साथ रहते और खाते पीते हैं, लेकिन हम में से कोई बीमार नहीं हुआ। वैसे भी अगर ऐसा ही है जैसा बकौल तुम्हारे लड़की ने बताया है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहां से जा सकते हैं। यानी मरम्मत, लॉन्च की मरम्मत हुए बगैर? मनोचहर ने मुंह बिगाड़ कर कहा। जी हां, अगर हमें खतरा है तो फिर बगैर मरम्मत की हुई लॉन्च में सफर का खतरा मोल लेना ही पड़ेगा, शहरोज ने जवाब दिया। शहरोज, मनोचहर का लहजा सख्त था। कान खोल कर सुन लो, हम लॉन्च की मरम्मत से कबल यहां से नहीं जाएंगे।
मनोचेहर को इस बार गुस्सा आ गया था और फिर वो बोला तो उसकी आवाज़ चीखने की आवाज़ से भी ज़्यादा बुलंद थी। तुमने सुना शहरोज़, मैं ये बात बार बार नहीं दोहराऊंगा। मैं कप्तान हूँ और मुझे इल्म है कि रवानगी के लिए कौन सा वक्त मुनासिब है, कौन सा नहीं। अब अगर तुमने ज़्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें कैद रखने का हुक्म दूंगा। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। शहरोज़ को भी गुस्सा आ गया। वो पैर पटकता हुआ पलटा और दरवाजे की तरफ चल दिया, लेकिन अभी वो चौकट ही पर था कि उसे मनोचेहर की आवाज़ फिर सुनाई दी। शाहरोज़, ये अजीब सी फरियादी चीख थी। तुम समझ गए ना? क्या? शहरोज़ ने पलटकर पूछा। यही कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर लड़की का इशारा दुरुस्त हुआ तो तब फिर अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। ये कहते ही मनोचेहर रोने लगा। उसने हाथों से चेहरा छुपा लिया। वो टूटा हुआ इंसान लग रहा था और शहरोज़ उस टूटे फूटे शख्स को उसके हाल पर छोड़कर नहीं जा सकता था। मनोचेहर को पुरसुकून होते होते शाम हो गई। शहरोज़ ने लालटेन जलाकर एक तरफ रखी और मनोचेहर को सोने वाले प्लेटफॉर्म पर लिटा दिया। उसने कप्तान को ज़रा सी ब्रांडी दी थी, जिसके बायस आसाबी तौर से कशीदा मनोचेहर की हालत कदरे बेहतर हो गई थी। लेकिन बहरहाल मनोचेहर का रवैया शहरोज़ को खुटक गया, क्योंकि सूरत हाल अब ये थी कि मनोचेहर 1 घंटे पहले की बात भूल जाता था। उस वक्त बड़ी मोहब्बत और दोस्ताना अंदाज में शहरोज़ को देख रहा था, जबकि चंद घंटे कबल उसी शहरोज़ को वो बुरी तरह डांट पिला चुका था। मनोचेहर सो गया तो शहरोज़ जमील को दवाएं देने के लिए बड़ी इमारत में चला गया। वहाँ अनवार जमील के करीब ही सो रहा था। रमफू और नवीद दोनों बाहर थे, जबकि शाहवर और बाकी अफराद साहिल पर दिन भर की गर्मी के बाद खुनक हवाओं का लुत्फ ले रहे थे। शहरोज़ जब बाहर निकला तो नवीद ने उससे जमील की कैफियत मालूम की। उसकी हालत मुसलसल बेहतर हो रही है नवीद, शहरोज़ ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा। लगता ऐसा ही है, नवीद ने ठंडी आह भरकर कहा। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ जंगली भी आते जाते रहते हैं। क्या मतलब? वो जमील को देखने के लिए आए हैं। क्या कप्तान ने आपको इसके बारे में नहीं बताया जनाब? नहीं, क्या हुआ? शहरोज़ ने तेजी से पूछा। तुम बताओ रमफू, तुम भी तो वहां मौजूद थे, नवीद ने रमफू से कहा, जो हैरत से शहरोज़ को देख रहा था। ये उस शाम की बात है जब आप कंपास लेने गए थे, रमफू ने हिचकिचाते हुए कहा। कप्तान यहाँ आया था और फिर जंगली भी खाना लेकर आ गए। वो हर शाम आते हैं, लेकिन उस शाम उनकी तादाद ज़्यादा थी। वो खाना बावर्ची खाने में ले गए और सिकंदर खान से कुछ कहने लगे। कुछ देर बाद वो निकले तो दूसरे भी आ गए। उनमें से 2 बहुत अहम लगते थे। फिर इजाज़त लिए बगैर वो जमील वाले कमरे में चले गए और उसे घूर घूर कर देखने लगे। कप्तान को उस पर बहुत हैरत हुई और उसके बाद वो लोग वापस गांव चले गए। रमफू के इस बयान ने लड़की शीना के अतिम्बा की तस्दीक कर दी थी, लेकिन मनोचेहर ने इस वाक़े के बावजूद शहरोज़ की बात को नज़रअंदाज कर दिया। सवाल ये था कि इस पूरे वाक़े के बारे में शाहवर का क्या ख्याल है। अगली सुबह शहरोज़ ने कप्तान को पूरी तरह तरोताज़ा पाया। उसके चेहरे का टेढ़ापन भी ख़त्म हो गया था। नाश्ता करते हुए शहरोज़ इस नतीजे पर पहुंचा कि मनोचेहर का कल का रवैया दरअसल शदीद ज़हनी दबाव का नतीजा है। उसने फैसला किया कि वो मनोचेहर को इस किस्म के दबाव से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। नाश्ता ख़त्म हो चुका था और अनवार अभी तक बर्तन उठाने के लिए नहीं आया था। शाहरोज़ किसी काम में लग गया था कि अचानक खिड़की के बाहर खड़े हुए कप्तान ने उसे मुत्तला किया कि नौजवान सरदार मुहाफिज आ रहा है, और तभी शाहरोज़ को यकीन हो गया कि अब नए मसाइल उठ खड़े होंगे। मुहाफिज का अंदाज अगरचे शरीफाना साबित हुआ, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। उसके चेहरे पर पहली जैसी मुस्कुराहट नहीं थी। उसने गाँव की तरफ इशारा किया और यॉर्क का नाम लिया। ये वाज़ेह था कि उन्हें सरदार यॉर्क ने तलब किया है। यॉर्क ने भी सर्द अंदाज में उनका खैर मकदम किया। बैठने के लिए भी नहीं कहा, बल्कि फ़ौरन ही चौक के करीब बने हुए एक मकान में ले गया। अब उनके साथ मुहाफिज के अलावा और कई सरदार भी थे। सबकी ज़बानें बंद थीं, वो खामोशी से चल रहे थे। यॉर्क उन्हें जिस मकान में लाया वो काफ़ी बड़ा था। उसके दरवाजे पर रुककर यॉर्क ने पहले बावाज़ बुलंद कुछ कहा और फिर अंदर दाखिल हो गया। साथ ही उसने मनोचेहर और शहरोज़ को भी आ जाने का इशारा किया। अंदर दीवार के साथ एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ नजर आया। यॉर्क ने बड़े नरम लहजे में उससे कुछ बात की और उस बूढ़े को देखते ही शहरोज़ ने अंदाज़ा लगाया कि ये बूढ़ा भी इस हाल का शिकार है।
پھر یورک نے انہیں بوڑھے کے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ شہروز بوڑھے کے قریب کھڑا ہو گیا جبکہ منوچہر اس بیمار شخص پر جھک گیا۔ بوڑھے کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، وہ بہت دبلا پتلا ہو رہا تھا، جلد بالکل خشک نظر آ رہی تھی اور اس کے بستر کے قریب قے کی باقیات پڑی ہوئی تھیں، ہونٹ سفید پڑ چکے تھے۔ بوڑھے نے ان دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر چند الفاظ ادا کیے۔ اس کی بات تو پلے پڑے گی نہیں، اب تم کیا کہتے ہو؟ منوچہر نے شہروز سے پوچھا۔ وہی، یہ شخص بھی جمیل کی طرح علیل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اسے دوا دے سکتے ہیں، منوچہر نے جواب دیا۔ تم اشاروں کی مدد سے اس کو سمجھاؤ کہ ہم دوائی لے کر واپس آئیں گے۔ شہروز نے شینا سے جو الفاظ سیکھے تھے ان کی اور اشاروں کی مدد سے اس نے یارک کو بتایا کہ وہ کچھ دیر بعد واپس آئیں گے۔ جب وہ وہاں سے چلے تو جنگلی انہیں بغور دیکھ رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئے تو بوڑھے مریض کے ساتھ عورتیں بھی موجود تھیں، اور جب انہوں نے بوڑھے کو دوا پلائی تو وہ دور بیٹھی ہوئی انہیں مشکوک انداز میں گھورے جا رہی تھی۔ بوڑھا دوائی پی کر اداس انداز میں مسکرانے لگا۔ دونوں باہر نکلے تو محافظ دوسروں کے ساتھ ان کا منتظر تھا۔ وہ انہیں ایک اور مکان میں لے گیا جہاں مزید 2 مریض موجود تھے۔ اس طرح صبح انہوں نے 10 مریضوں کو دوا پلائی۔ ان میں سے کئی مریض ایسے بھی تھے جو دوا پیتے ہوئے خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے، لیکن بیماری اتنی تیزی سے پھیلنے کے باعث جہازی پریشان ہو گئے کہ جو صحت مند تھے وہ بھی بیمار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جلد ہی پھلوں کے باغات ویران ہو گئے اور مچھلیاں پکڑنے کے جال خالی کرنے والا کوئی نہ رہا۔ گاؤں میں مکھیاں بن بنانے لگیں اور پھر لوگ مرنے لگے۔ وہ اپنی ہی گندگی میں دم توڑ رہے تھے۔ شہروز کو اس صورتحال پر اتنی پریشانی تھی کہ وہ راتوں کو بھی جاگنے لگا۔ وہ بیماروں کے ستے ہوئے چہرے دیکھتا اور بیدار ہو جاتا۔ پھر گاؤں میں آشوب چشم کی وبا بھی پھیل گئی۔ جوڑوں کا درد شروع ہو گیا۔ اب حاملہ عورتیں بھی مردہ بچوں کو جنم دے رہی تھیں، اور جن کے بچے زندہ پیدا ہو رہے تھے ان کے پاس پلانے کے لیے دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ یوں عورتوں نے خالص جنگلی انداز میں اسقاط کرانے شروع کر دیے۔ ایک بوڑھی عورت جس کے دانت نہ تھے، کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر درجنوں جھریاں تھیں، انہیں سمندر میں لے جا کر ان کی مدد کرتی تھی۔ ایک روز محض اتفاقاً شہروز نے یہ منظر خود بھی دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر واپس بھاگ آیا۔ ایک روز اگرچہ زوردار بارش ہوئی تھی لیکن حبس بڑھ گیا تھا۔ اس روز شہروز کو خاص طور سے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ ایک جال میں پھنس رہے ہیں، اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ان آلات کے بارے میں شاور کی کیا رائے ہے۔ حبس کے باوجود لانچ کی مرمت کا کام جاری تھا، لیکن ملاح خاموش تھے۔ وہ صرف کام کے متعلق 2-3 باتیں کر کے ایک بار پھر کام میں جٹ جاتے۔ ان میں غصہ بھی تھا، اور خود شہروز کو کپتان منوچہر پر غصہ آ رہا تھا۔ اسی عالم میں ایک اوزار ٹوٹنے پر شاور نے حشمت کو ایک تھپڑ مار دیا، اور اگر عین اس وقت شہروز وہاں نہ پہنچ جاتا تو بات بڑھ جاتی۔ پھر چند گھنٹوں کے بعد ہی خود شاور نے حشمت سے کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ اس خبیث جزیرے نے سب کے اعصاب پراگندہ کر دیے ہیں۔ شام ہوتے ہوئے بارش رک گئی لیکن حبس برقرار رہا، اور جب شہروز چھوٹے مکان میں پہنچا تو منوچہر اس کا باہر انتظار کر رہا تھا۔ شہروز، اس نے نرم لہجے میں کہا، شاید لڑکی تمہیں بلا رہی ہے۔ میں کتنی بار ایک مخصوص آواز سن چکا ہوں۔ تبھی شینا کی وہی مخصوص آواز سنائی دی جو شہروز کو کسی اجنبی پرندے کی چہکار لگتی تھی۔ وہ بہت تیزی سے عقبی حصے میں آیا اور جلد ہی شینا کے قریب پہنچ گیا، جو خوفزدہ انداز میں درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ شینا نے لاشعوری طور پر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی یہ شہروز کی سمجھ میں نہ آ سکا، لیکن وہ اس کے دل کی دھڑکنیں ضرور سن رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک ہی وہ چند قدم دور ہٹ گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے شہروز کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ایک کھلی جگہ پہنچ کر وہ ریت پر بیٹھ گئے اور شینا پہلے کی طرح ریت پر لکیریں کھینچنے لگی۔ شہروز کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ وہ دیوتا کی شبیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر اس نے ایسے لوگوں کی تصویریں بنائی جو عبادت کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کا حلیہ کسی پادری جیسا تھا۔ پھر شینا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے قطبی ستارے کی شکل بنا کر اس کے نیچے ایک لکیر کھینچ دی۔ اس کے بعد شینا نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ گلے پر رکھ کر آنکھیں پھیلا دی، کچھ ایسے جیسے گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ شہروز نے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی کے قتل کے بارے میں بتا رہی ہے۔ جب شینا کو یقین ہو گیا کہ شہروز اس کا مطلب سمجھ گیا ہے تو وہ شہروز کے روکنے کے باوجود فوراً چلی گئی۔
مگر قطبی ستارہ تو بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہا۔ منوچہر نے حسب معمول اعتراض کیا۔ ویسے بھی وہ جنوب میں اشارہ کر رہی تھی۔ جی ہاں، تب پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آیا؟ ممکن ہے اس وقت ہم محو خواب ہوں، شہروز نے جواب دیا، لیکن اصل بات یہ نہیں۔ اصل مسئلہ اس پادری کا ہے جس کا ذکر شینا نے کیا ہے۔ وہ اسے جمینا کہہ رہی تھی۔ اس نے اس بار بھی جمیل کو جنگلی مریضوں کی تصویریں بنا کر انہیں ملایا تھا۔ پھر قطبی ستارہ اور پادری کے بارے میں اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تم نہ جانے کیا کیا مطلب اخذ کر لیتے ہو۔ قطبی ستارے کا یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ ہمیں ختم کرنے کا اشارہ ہے۔ کمال ہے۔ شہروز خاموش ہو گیا، لیکن اسی شب انہوں نے آسمان پر قطبی ستارہ دیکھا۔ اگر اس رات منوچہر خاموشی سے لانچ پر سامان لدوا لیتا اور صبح ہونے سے قبل ملاحوں سمیت لانچ پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا، یا اگر کسی دوسرے جزیرے میں منتقل ہو کر لانچ کا نامکمل کام مکمل کر لیتا، یا ہمت سے کام لے کر لانچ کا مغرب کی سمت میں روانہ کرنے کا حکم دیتا، تو بقا کا ایک موقع تھا۔ لیکن وہ تو اپنے موقف پر ہٹ درمی سے قائم رہا۔ اس نے شہروز سے کہا تھا کہ وہ مزید 3 روز انتظار کریں گے اور اس دوران بڑا بادبان مکمل ہو جائے گا۔ اگلی صبح بھی حبس زدہ اور گرم تھی۔ آسمان پر بادل ضرور تھے، لیکن ہوا بالکل بند تھی اور ذرا چلنے پھرنے سے پسینہ آ رہا تھا۔ گاؤں میں موت کا رقص اور موت کی بو ایک معمول بن چکی تھی۔ اس روز جب شہروز اور منوچہر ایک بڑے مکان میں علاج کے لیے داخل ہوئے تو انہیں ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ یہ عورت پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی اور اس کے سر پر ایک شخص جھکا ہوا تھا۔ اس نے عورت کے کندھے تھام رکھے تھے، دوسرا اس کے دونوں پیر پکڑے ہوئے تھا۔ عورت کی عمر 20-25 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس کا جسم فربا تھا۔ اس نے منوچہر اور شہروز کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں مدد کی کوئی درخواست نہیں تھی۔ پھر ایک شخص نے عورت کا ٹینٹواں دبا دیا۔ منوچہر گھبرا گیا۔ ارے ارے، یہ تو اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں شہروز۔ عورت کی زبان باہر لٹک گئی، آنکھیں ابلنے لگیں۔ اس کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلی اور پھر منوچہر باہر آ گیا۔ عورت کے جسم نے تڑپنا بند کیا تو دونوں مردوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک نے اٹھتے ہوئے عورت کا گلو بند کھینچ لیا اور شہروز کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یہ ایک سردار کی 27 بیویوں میں سے ایک تھی اور سردار اس حال کی وجہ سے مر گیا تھا۔ اس کی 9 بیویاں اسی کے ساتھ مری تھیں، جبکہ باقی کو بھی سردار کے پاس بھیجنے کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ وہ اسی سردار کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے۔ شہروز نے باہر نکل کر دیکھا۔ منوچہر کی حالت غیر ہو رہی تھی اور وہ شہروز کو گھورے جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات تھے۔ وہ اسکائی لارک کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اگر جہاز ٹھیک ہوتا تو وہ فوراً یہاں سے چلے جاتے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے بے خیالی میں راہ بھٹک گئے۔ اس وقت وہ گاؤں کے دوسری طرف تھے۔ مان ہی انہیں کہیں آگے سے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں دائیں طرف سے آ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اسی سمت بڑھے تو انہوں نے 50-60 گز دور ایک مکان سے کسی آدمی کو نکل کر جھاڑیوں کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ انہیں ایک بار پھر عورتوں کی چیخیں اور مردوں کی آوازیں سنائی دیں۔ شاید سردار کی باقی بیویوں کو سردار کے پاس بھیجا جا رہا تھا۔ بدبو کے ایک بھپکے نے شہروز کے قدم روک لیے۔ اس کی طرح منوچہر کو بھی متلی ہونے لگی۔ وہاں لوگ نقل و حرکت کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن یہ اندازہ نہ ہو سکتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے شہروز؟ منوچہر کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ آپ یہیں ٹھہریں جناب، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں، ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دو۔ منوچہر نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ آگے بڑھ گیا۔ لوگ ایک گہرے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں اکثریت مردوں کی تھی، صرف 8 یا 10 عورتیں نظر آ رہی تھیں۔ گڑھے کے بالکل قریب 2 افراد ایک ادھیڑ عمر عورت کو دبوچے ہوئے تھے، جو چلا چلا کر فریاد کر رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس عورت کو گڑھے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ بدبو کا بھپکا گڑھے سے آ رہا تھا، جو ایک کھلی اجتماعی قبر تھی۔ تبھی منوچہر نے چلا کر کچھ کہا اور آگے بڑھا۔ عورت کو دبوچنے والے مردوں نے اس کی آواز سنی اور پلٹ کر دیکھا تو عورت منوچہر کی طرف دوڑی، مگر انہوں نے اسے راستے میں ہی جا لیا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گڑھے کی طرف لے جانے لگے۔ اسی لمحے ایک بچی کو پکڑنے کے لیے ایک ادھر دوڑا۔ اتنا کافی تھا۔ شہروز نے بچی کو بچانے کے لیے دوڑ لگا دی، مگر جنگلی نے اسے زوردار دھکا دیا۔ شہروز کا توازن محض ایک لمحے کے لیے بگڑا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے پستول کا بٹ اس شخص کے دے مارا۔
اسی لمحے منوچہر نے گولی چلا دی۔ جنگلی جو لڑنے کے لیے تیار تھے دھماکے کی آواز سنتے ہی چیختے چلاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ خوف سے ان کی حالت بری تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ جگہ بالکل خالی ہو گئی، تاہم ایک ایسی عورت وہاں پڑی رہی جس کی پنڈلیاں باندھ دی گئی تھی اور وہ گھسٹ گھسٹ کر ایک طرف جا رہی تھی۔ شہروز نے آگے بڑھ کر کنویں میں جھانکا۔ یہ 15-20 فٹ گہرا کنواں تھا اور اس میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کنویں کے دوسری طرف وہ شخص پڑا ہوا تھا جس کو شہروز نے پستول کا دستہ مارا تھا۔ غالباً وہ مر چکا تھا۔ اس دوران منوچہر بھی وہاں آ گیا اور دونوں اندازے کی بنیاد پر بڑی عمارت کی تلاش میں نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک سکندر خان اور حشمت دوڑتے ہوئے ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے یقیناً فائر کی آواز سن لی تھی اور وہ اسی آواز پر چونکے تھے۔ اس آواز پر بڑی عمارت میں موجود ہر شخص نے ہتھیار سنبھال لیے تھے اور انوار سے کہا گیا تھا کہ وہ ساحل سے شاور کو بلا لائے۔ لہٰذا جب وہ بڑی عمارت میں پہنچے تو شاور وہاں موجود تھا، اور جب شہروز نے لوگوں کو یہ بتایا کہ کپتان نے کس بے جگری سے وہاں مقابلہ کیا تو شاور مشکوک انداز میں اسے دیکھنے لگا، جبکہ باقی لوگ کپتان کی ہمت کی تعریفیں کرنے لگے۔ اس رات جمیل کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ سمندر اور ساحلوں کی باتیں کر رہا تھا، بعض اوقات اپنے والد کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیتا۔ کچھ دیر بعد شہروز منوچہر کو لے کر چھوٹے مکان میں آ گیا اور وہاں انہوں نے ابھی کھانا ختم ہی کیا تھا کہ رمفو دوڑتا ہوا اندر گھس آیا۔ وہ مسلح تھا، اس کے پیچھے شمشاد بھی تھا۔ سکندر غائب ہے جناب، رمفو نے شہروز سے کہا، جس نے انہیں دروازے پر ہی روک لیا تھا، لیکن منوچہر نے بھی رمفو کی آواز سن لی تھی۔ کہاں گیا وہ؟ کپتان نے پوچھا۔ وہ لانچ کی حفاظت کرنے والوں کو کھانا دینے گیا تھا، رمفو نے جواب دیا۔ پھر جب شاور صاحب نے علی رضا اور اختر کو اس کی تلاش میں بھیجا تو وہ کہیں نہیں ملا۔